جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست سے دوچار کیا۔ 70 کافر سردار مارے جاتے ہیں، 70 قید میں آتے ہیں۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، وہ تو واصل جہنم ہو گئے، لیکن کافروں کے جو 70 سردار مسلمانوں کی قید میں آئے، ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جزیہ لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیجئے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑاؤں، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر یار ٹھہر جا ذرا، تیرا مشورہ اور تیری رائے ذرا سخت معلوم ہوتی ہے۔ بالآخر آمینہ کے لال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ جزیہ اور فدیہ لے کر ان سرداران قریش کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتار دیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی مختصر بات یہ ہے، جو رائے زمین پر سیدنا عمر بن خطاب کی تھی، وہی رائے اور وہی حکم عرش بری پر رب العزت کا تھا۔ بہرحال آپ نے قبول کر لیا ہے، جزیہ لے لیا گیا ہے، فدیہ لے لیا گیا ہے، اب معاملہ ختم ہے۔ لیکن جو پسند کی بات ہے اور جو قبول کی بات ہے، اللہ رب العزت نے عمر کی رائے کو قبول کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم میں کعبۃ اللہ میں جب طواف کیا جاتا ہے، ایک گولڈن سنہرے سے کلر کا آپ کو چبوترا نظر آئے گا کہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مومنوں مسلمانوں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کرو۔ جب حج کرنے والا حج کرتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، اور اپنے عمرے میں طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے، نبی کریم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم کی بنیاد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ میرے صحابہ مدینہ طیبہ میں لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے بلانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کی اطلاع دی جائے؟ اس وقت ابھی اذان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ میرے نبی نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ کوئی صحابی رسول کہتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ السلام جی جب نماز کا وقت ہونا تو ایک بندے کو ایک بگل سا پکڑا دیا جائے کہ جس کی آواز ہو اور وہ اونچی آواز سے بولے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ کسی نے کہا نماز کے وقت ٹلی کھڑکائی جائے جس طرح سکولوں میں گھنٹی بجتی ہے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کی عبادت عیسائیوں کے طریقے سے مشابہت نہیں رکھتی۔ کہا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جی نماز کے وقت اونچی جگہ پہ آگ جلائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس طریقے کو بھی رد کر دیا گیا۔ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے آگ جلانا۔ کہا اچھا پھر کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ۔ صحابہ اکرام اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔ دو صحابہ اکرام ہیں، ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہیں اور ایک حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب کو خواب آتی ہے، کوئی بندہ ان کو اذان کے کلمات سکھاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے کلمات عمر بن خطاب کو سکھائے جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عمر بھی اور حضرت عبداللہ بن زید بھی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہا اس طرح ایک بندہ آیا خواب میں، اس نے ہمیں اذان کے یہ کلمات سکھائے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی کیا خیال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر انہا لرؤیا حق، تیرا یہ خواب سچ اور حق ہے۔ اس دن سے اذان شروع ہوئی ہے اور قیامت تک یہ اذان چلتی رہے گی اور دنیا جہاں میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی علاقے میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ دوستو یہ اذان کی آواز آج مسجدوں میں، محرابوں میں، منبروں میں، دنیا کے 7 بر اعظموں میں، ایشیا یورپ میں جگہ جگہ پہ اذان کی آواز گونج رہی ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ الرحمن گونجتی رہے گی۔ لیکن بتلاؤ یہ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اذان کی ابتدا عمر بن خطاب سے۔ اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اذان سکھائی گئی عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو بتلایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مہر ثبت کر دی، فرمایا تیرا یہ خواب سچا خواب ہے۔ وہ اتنا سچا خواب تھا، اتنا سچا خواب تھا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نماز کی طرف بلانے کا طریقہ جاری کر دیا۔